بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال تھا جو آج ایک صاحب نے بھیجا تھا۔ اصل ایک حدیث شیئر کی گئی تھی، مسلم شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے۔ اکثر حضرات تو جانتے ہیں، بہت سے حضرات اس طرح کے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے اس روایت کے بارے میں۔ یہ روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکے کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے، یعنی مجھے نبی بنائے جانے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، بے شک اب بھی میں اس کو پہچانتا ہوں۔ تو یہ روایت ہے۔ اب ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پتھر کا ذکر کیا ہے، جو پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا، تو کیا وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے؟ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں پر موجود ہے؟ مکۃ المکرمہ میں کسی جگہ پر وہ پتھر موجود ہے؟ تو میں نے تو پہلے یہ تلاش کیا کہ اہل علم اس پتھر کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں۔ تو تلاش کرنے پر یہ ملا، یہ مشکات کے اندر اس کا جو ترجمہ ہے اس کی اور شرح ہے، وہاں یہ بات لکھی گئی ہے، یہ جو روایت آئی ہے اس کے تحت، یعنی مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی جب بھی میں اس پتھر کے سامنے سے گزرتا تھا تو مجھے اس میں یہ آواز سنائی دیتی تھی، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ اب محدثین کیا کہتے ہیں اس پتھر کے بارے میں؟ تو کہتے ہیں کہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ اس پتھر سے مراد حجر اسود ہے، بعض رات کا تو خیال یہ ہے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہے جو زقاق الحجر کے نام سے مشہور ہے اور وہ اب تک مکے میں موجود ہے۔ یہ پتھر جس جگہ ہے وہ مسجد حرام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا جہاں گھر موجود تھا اور مسجد حرام، تو ان دونوں کے درمیان میں وہ پتھر موجود ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ یہ اس وقت کی بات لکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب سے سعودی گورنمنٹ آئی ہے تو اس طرح کی چیزیں سب کی سب اب تو ختم ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال مزید میں نے پھر اس کو تلاش کیا کہ ہو سکتا ہے کسی نے اس حوالے سے کچھ وضاحت کر رکھی ہو، تو مجھے پھر یہ تصویر وغیرہ ملی ٹویٹر وغیرہ پہ، تو وہاں یہ بات لکھی گئی تھی اور اس کی نشاندہی بھی کی گئی تھی کہ یہ جو پتھر تھا اصل یہاں پر یہ موجود تھا، یہ جگہ بتلائی گئی ہے کہ یہاں پر موجود تھا۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ جو پتھر تھا اس کے پاس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ھذا الحجر الذي سلم على سید البشر الذي من اجلہ انشق القمر، کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا، انسانوں کے سردار کو سلام کیا تھا، جن کی وجہ سے چاند ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ بات جو ہے کوئی سیاح تھا برتلی کے نام سے، اب سے تقریباً 200-250 سال پہلے جب وہ یہاں گیا، مکۃ المکرمہ جب گیا، تو اس نے اس پتھر کو باقاعدہ دیکھا اور اس پتھر کے پاس میں یا اس پتھر کے اوپر جو عبارت لکھی ہوئی تھی اس کو بھی اس نے نقل کیا۔ ایسے ہی بعض رات کا خیال ہے کہ اس پہ کچھ اشعار وغیرہ بھی لکھے ہوئے تھے پتھر کے اوپر۔ تو یہ جو پتھر تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ایسے ہی جو مسجد حرام ہے اس کے درمیان میں جو راستہ ہے وہاں یہ پتھر جو ہے موجود ہوا کرتا تھا۔ بہرحال تو اب تو شاید یہ اس کی نشاندہی بہت مشکل ہو اور اب تو اس کا پتہ نہ لگایا جا سکے۔ البتہ ایک ویڈیو بھی مجھے ملی، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کے ساتھ میں، جس میں کوئی صاحب ہیں جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے یا اس جگہ پر جو ہے موجود ہوتا تھا۔ تو بہت ممکن ہے کہ اب بھی اس کی کچھ تصاویر وغیرہ ہوں، یا یہ کہ اس پتھر کو کسی میوزیم وغیرہ میں رکھ دیا گیا ہو، یا پرانی تصاویر جو لی گئی ہیں، جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جو گھر تھا اس کی کچھ پرانی تصاویر ہیں، کچھ ماڈل وغیرہ بنا کے رکھے گئے ہیں۔ تو جو ماڈل وغیرہ بنا کے رکھے گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں جو ہے اس کی بھی نشاندہی ملے، اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہو اور وہ مل جائے۔ تو جو تلاش کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو مل جائے گا۔ بہرحال یہ تو بات جو ہے تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ ایک عالم کی میں نے گفتگو سنی، انہوں نے بہت اچھی بات کہی، بڑی دلچسپ بات کہی، وہ ہم سب کو سننی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر سلام کیا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اس پتھر کے بارے میں کہ میں اس کو ابھی بھی پہچانتا ہوں۔ تو عالم کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک پتھر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی پہچانتا ہوں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پہچانیں گے؟
تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پہنچانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا معمول بنا کے رکھے. مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے. جب بھی موقع ملے اس کو پڑھتے رہا کریں. وہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں ایک صاحب نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہاں اس جگہ وہ پتھر ہوا کرتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا. نقف في طرف أو في فم شعب بني هاشم لنتعرف على موضع ومعلم من معالم السيرة النبوية نسميه أهل السير والبلدانيون زقاق الحجر. فكما ينقل أهل مكة كابرا عن كابر أن هذا الزقاق كان فيه حجر مشهور ومعلوم كان يسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. موضعه اليوم في جهة طرف المرافق حي ما يعبر عنه حي القشاشية أو الجشاشية كما يقول أحبتنا أهل مكة، خلف بيت السيدة خديجة للخارج من المروة على اليمين القاصد إلى الغزة. في هذا الموضع كان زقاق الحجر، وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول كنت عندما أخرج مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله إلى شعاب مكة ما مر بجبل ولا حجر إلا سلم عليه وقال له السلام عليك يا رسول الله. فهذا الموضع هو موضع زقاق الحجر، وهو الحجر الذي سلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.